علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، پچھلے دنوں ایک یوتھ آرگنائزیشن جامباز نے یوتھ کے لیے ایک شو اسٹارٹ کیا تھا لیٹس ٹاک کے نام سے. تو دوستوں، ان کا ایک ایپیسوڈ تھا جس میں ان کا ٹاپک تھا کہ وائی یوتھ چوز ٹو ورک ان این آرگنائزیشن. بڑا زبردست سیشن گیا. تو وہ سیشن میں جو نہیں ہے اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ سب سے گزارش ہے جا کے دیکھیں. جزاک اللہ. آغاز ہے مالک دو جہاں کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر، آپ کے جان نثار انصار و اصحاب پر. میں شاہین عباس آج پھر حاضر ہوں لیٹس ٹاک کے فورتھ شو کے ساتھ. اور آج ہمارا ٹاپک ہے وائی یو چوز ٹو ورک ان این آرگنائزیشن. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کراچی میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں اور ہماری یوتھ بھی آرگنائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور بہت ساری آرگنائزیشنز اس وقت کام کر رہی ہیں. اچھے کام بھی کر رہی ہیں، برے کام بھی کر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں، ہر چیز کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے، نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. تو آج جاباز کے ممبرز نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز پر بات کی جائے، اس چیز پر گفتگو کی جائے اور یہ ٹاپک لے کے آیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت اچھے اچھے ملٹی ٹیلنٹڈ ممبرز موجود ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں آرگنائزیشن جوائن کر رہے ہیں، کیوں جاباز کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے اور میں اب ون بائی ون اپنے تمام ممبرز کو انٹروڈیوس کرواؤں گا جو آج اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. سب سے پہلے میں جن کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا ان کا نام ہے محمد فرحان. محمد فرحان فاؤنڈر ہیں یوتھ کلب آف کرج کے. اس کے علاوہ ٹیچر ہیں، بہت اچھے پبلک اسپیکر ہیں، بہت سارے سیشن کرتے رہے ہیں، آن لائن سیشن بھی کرتے رہے ہیں، انٹرویوز بھی کرتے رہے ہیں. ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور لگ بھگ ان کو 2 سال ہو گئے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور 1.5 سال ہو گئے ایز اے پبلک اسپیکر. میں محمد فرحان صاحب کو بلانا چاہوں گا. السلام علیکم فرحان صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ فرحان آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فرحان آپ کے؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا شکر فرحان ٹھیک ٹھاک. ہمارے پہلے ممبر ہیں محمد فرحان. اس کے بعد جن کو میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا ان کا نام ہے الشبہ قیوم. الشبہ قیوم میم ہماری جاباز کی بہت اچھی ممبر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں. ابھی حال ہی میں رمضان ٹرانسمیشن میں بہت سارے چینلز پہ انہوں نے ڈیبیٹ کی، ایکسپریس پر، ٹی وی ون پر، اور بہت کوالٹی ڈیبیٹر ہیں، بہت اچھی اسپیچز کرتی ہیں. السلام علیکم الشبہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ گڈ، ویری گڈ. الشبہ کے بعد جن کو میں انٹروڈیوس کرانے لگا ہوں ان کا نام ہے فائزہ تحسین. فائزہ تحسین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ کا تعلق ہے جامعہ کراچی سے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بہت اچھی. اس کے علاوہ ممبر ہیں ہمارے جاباز کی، اور ماشاء اللہ سے ہمارے تو جاباز کا ہر ممبر ہی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، اور کانٹینٹ رائٹر ہے، بہت اچھی پوئٹری کا بھی شوق رکھتی ہیں. اور یہی خاصیت ہے جاباز کے ممبرز کی کہ ٹیلنٹڈ ہیں. السلام علیکم فائزہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک، اللہ کا شکر. فائزہ آپ کے بعد اب میں جن کو انٹروڈیوس کرانے لگا ہوں ان کا نام ہے شامیر حسین. شامیر حسین اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ بہت اچھے یوٹیوبر ہیں اور ماشاء اللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں. السلام علیکم شامیر، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ شاہین بھائی، سب ٹھیک ٹھاک شامیر؟ الحمدللہ. اچھا شامیر، آپ کے بعد اب جن کو میں انٹروڈیوس کرانے لگا ہوں اس وقت ان کا نام ہے مبروکہ صلاح الدین. مبروکہ صلاح الدین کی بات کی جائے تو آپ پوئٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، بہت اچھی بیٹ بازی میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی رہتی ہیں، ممبر ہیں اور جہباز کی، اور بہت اچھی ٹیچر ہیں. السلام علیکم مبروکہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ مبروکہ آپ کا مک شاید میوٹ ہے. السلام علیکم مبروکہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، تو اسی طرح اب ہم لوگ اپنے سیشن کی جانب بڑھتے ہیں. جو ہمارا آج انٹرویو ہے، سب سے پہلے جس سے بات کی جائے گی اور جس سوال پہ بات کی جائے گی وہ سوال ہے وائی یو چوز ٹو ورک ان این آرگنائزیشن. اور جب بات کی جائے گی اس کے بارے میں تو جو سب سے پہلے بات کر رہے ہیں ہم لوگ وہ ہیں محمد فرحان سے بات کریں گے. فرحان صاحب، اوور ٹو یو. وائی یو چوز ٹو ورک ان این آرگنائزیشن، کیا وجہ ہے آرگنائزیشن میں کام کرنے کی؟
بتائیے ہم سب کو. وجوہات بہت ساری ہیں جن کی بنا پر میں پرہیز میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کراچی کے اندر ایک غیر نصابی سرگرمیاں اسکول وغیرہ میں نہیں پائی جاتی، اور جس علاقے میں ہوں جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس ٹائم تک اسکول میں تو میں نے صرف اور صرف اس وجہ سے یہ سوشل ورکنگ اسٹارٹ کی اس کے بعد آرگنائزیشن نہ ہو سکے بچوں کو غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بہترین کوالٹی ایجوکیشن اور ان کے مینٹل گروتھ پر کام کیا جائے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے یہاں، آئی تھنک ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے ایک آرگنائزیشن کا حصہ بننے کا سوچا. جی شاہین بھائی. جی شاہین بھائی. اچھا فرحان، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی چیز آپ نے ہمیں بتائی کہ کس وجہ سے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرنے کے لیے، اور آپ نے خود بھی بہت سارے سیشن اس حوالے سے دیے ہیں. تو مزید مرزا میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گا. اور اب جن سے اسی بارے میں سوال میں کرتا چلوں، ان کا نام ہے الشبہ قیوم. الشبہ، آپ بتائیے وائی یو چوز ٹو ورک ان این آرگنائزیشن، کیا ریزن ہے اس کا؟ دیکھا بہت ساری آرگنائزیشنس کو دیکھا، پھر میں نے وزٹ کیا جانباز کا پیج، اور میں نے دیکھا کہ کس قدر ایمانداری کے ساتھ جانباز کی ٹیم کام کر رہی ہے، کس طرح سے ان اسٹوڈنٹس کا حوصلہ بن رہی ہے کہ جو واقعی کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے مالی حالات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے. تو جانباز کس طرح سے ان بچوں کا، ان اسٹوڈنٹس کا حوصلہ بن رہا ہے. اور ماشاء اللہ سے جانباز ان لوگوں کا حوصلہ بن رہا ہے کہ جو واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے. ماشاء اللہ سے جانباز یوتھ کی آواز بن رہا ہے، اور انہوں نے بہت سارے مقابلے بھی کروائے ہیں، مختلف مقابلے کروائے ہیں کہ جس میں آل نعتیہ مقابلہ بھی تھا، اور انہوں نے شجر کاری مہم چلائی. 14 اگست پر پچھلے سال انہوں نے پلانٹیشن کی. تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو اتنی محنت اور اتنی لگن کے ساتھ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرے، ان کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو واقعی اس سپورٹ کے مستحق ہے. تو یہی وجہ تھی کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. جی شایان. بہت اچھا، بہت اچھی طریقے سے الشبہ آپ نے بتایا، اور جانباز کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں آپ نے ہم لوگوں کو بتایا. اور بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کی مدد کرنا یہ ایک بہت انیشیٹو ہے جانباز کا کہ ہم کسی طرح لوگوں کی مدد کر سکیں. الشبہ، آپ کی طرف میں واپس آؤں گا مزید سوالات کے ساتھ، اور اب میں یہی سوال فائزہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وائی یو چوز ٹو ورک ان این آرگنائزیشن، کیوں آپ نے چوز کیا ہے کہ آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے یا جانباز کے ساتھ کام کرنا ہے، کیا ریزن ہے؟ پہلے تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آرگنائزیشنز کس طرح سے کام کرتی ہے، لیکن جب شروع میں میرا مقصد تھا یہاں پہ آ کر کچھ سیکھنا، کہ مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. لیکن جب ہمارے گروپ کے ایک ممبر نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، یہاں پہ ہم اسٹریٹ اسکولس میں جا کے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اباؤٹ دیئر فیوچر. تو یہ میرے لیے بہت یہ بچپن سے میرا ایک خواب تھا کہ میں بھی کسی کے لیے کچھ کر سکوں، میں بھی اس قابل بنوں ایک وقت میں کہ میں بھی کسی کے لیے کچھ کر سکوں. تو جانباز بیسکلی بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ وہ کچھ سیکھ سکے، اپنے مقام اپنا آگے اپنی زندگی میں مقام بنا سکیں. تو اسی لیے کہ میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی اپنا اس چیز میں حصہ ڈالنا چاہیے، تو اسی لیے میں نے اس میں پارٹ لیا اور میں نے اس کو جوائن کیا. بہت اچھی طریقے سے فائزہ آپ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ کیوں آپ نے چوز کیا، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ فیوچر کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، یوتھ کی، آنے والی نسل کی. اور مزید سوالات کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آؤں گا. ابھی میں مزید یہ سوال لے کے جانا چاہوں گا مبروکہ کی طرف، بلکہ شامیر کی طرف پہلے ہم جاتے ہیں. شامیر، السلام علیکم. آپ بتائیں اس سوال کے بارے میں کہ وائی یو چوز ٹو ورک ان آرگنائزیشن، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے شایان بھائی وعلیکم السلام. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آرگنائزیشن کی طرف اس لیے آیا کیونکہ معاشرے میں جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ایک یوتھ کے لیے اور دوسرا جو نہیں ہے انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے. مجھے پرسنل ڈیولپمنٹ کا وہ تھا کہ میں پہلے جو نہیں ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ میں پہلے بول نہیں پاتا تھا.
تو میں نے آرگنائزیشن دیکھی, آرگنائزیشن جوائن کی, جانباز جوائن کیا, تو مجھے بولنے کا سلیقہ آیا. اور پھر بہت سارے ایسی اچیومنٹ ہوتی ہیں, ایسے گولز ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہے ہم اکیلے نہیں کر سکتے, وہ جو نہیں ہے لازمی آرگنائزیشن, کیونکہ آرگنائزیشن جب آتی ہے تو اس کے ساتھ پوری ٹیم چلتی ہے, تو وہ ٹیم کے ساتھ جو نہیں ہے ہم وہ گولز اپنے اچیو کر سکتے ہیں. اور باقی جو نہیں ہے آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ, لاک ڈاؤن کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے کام کیا, بہت کام کیا آرگنائزیشن نے. زیادہ تر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کے نوجوانوں نے, کراچی کے نوجوان آرگنائزیشن نے, یوتھ نے جو کام کیا ماشاء اللہ. جی شاہین بھائی. اچھا شامر, آپ نے اس بارے میں بتایا اور ماشاءاللہ سے کمنٹ بھی آئے ہیں آپ کے لیے. شامر بھائی, آپ کو حنیف امان نے گڈ لک کہا ہے, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سر, تھینک یو. اور ماشاءاللہ سے حنیف امان کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں آپ کے لیے, گڈ ٹو سی یو, بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے. اچھا فردر اب آگے بڑھتے ہیں, اور شامر اسی میں ایک سوال یہ بھی ہے, کیا کسی آرگنائزیشن کا حصہ بننا یہ ورک فل ہے؟ کیا اس کی کوئی قدر ہے کہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بنا جائے, اپنا ٹائم دیا جائے؟ اور ہے تو آپ کے حساب سے کیوں ہے, کیوں ہمیں کسی آرگنائزیشن میں کام کرنا چاہیے؟ یہ بالکل جو نہیں ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے لیے جو نہیں ہے ورتھ فل ہے آرگنائزیشن میں کام کرنا, کیونکہ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ہم. آرگنائزیشن میں کیوں کام کرتے ہیں؟ کہ لوگوں کی مدد ہو, کہ آپ کو جو نہیں ہے سکون قلب حاصل ہو. اور اللہ پاک بھی جیسے فرماتے ہیں کہ اگر آپ جو نہیں ہے کسی انسان پر رحم کرو گے تو اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا. اور جیسے ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہو, دس مانے ہاتھ اور شفقت مانے محبت, اگر آپ کسی کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھتے ہو تو اللہ پاک جو نہیں ہے اس کی الگ ہی فضیلت ہے, اس کے الگ ہی جو نہیں ہے فضائل ہیں. تو اللہ پاک جو نہیں ہے وہ آپ کی ویسی بخشش کیا بولتے ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بخشش کروا سکو اپنا, ہو سکتا ہے اس کام کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے. جی شاہین بھائی. مبروکہ, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آرگنائزیشن کو چوز کرنے کا کیا صحیح ہے بھائی, آپ نے کیوں چوز کیا آرگنائزیشن یا جاباز, اور کیوں اس میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ مبروکہ آپ بتائیں اس حوالے سے. اچھا جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آرگنائزیشن جوائن کریں, تو کیوں کر رہے ہیں ہم آرگنائزیشن جوائن؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ بھائی ہمیں خیر ایک پلیٹ فارم چاہیے. کوئی بول رہا ہے کہ پلیٹ فارم چاہیے, کوئی بول رہا ہے ایک رہنما چاہیے. لیکن اگر آپ لیڈر ہیں, آپ خود ایک لیڈر ہیں, آپ فل آف ٹیلنٹ ہیں, تو آپ کو بھی لیڈ کرنے کے لیے ایک کارواں چاہیے. آپ اگر خود ایک موج ہیں تو طوفان بننے کے لیے اور موجوں کا سہارا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے ایک شعر ہے, فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اسی طرح ظاہر سی بات ہے, الحمدللہ میں نے بھی بہت اردو ادب میں کام کیا, سب کچھ کیا, لیکن ایک ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیلنٹ کو سپورٹ ملے. اور ماشاءاللہ جانباز کے ممبر بننے کے بعد, جانباز کی رائزنگ فونکس انہوں نے جو رکھا, اس میں یہ تھا کہ بھئی آپ کو سپورٹ دا ٹیلنٹ اینڈ ٹیلنٹڈ پرسن. وہ اردو ادب کو محاصرہ بھی کر رہے ہیں بھائی, وہ جو ہے نا لیٹس ٹاک میں جا کے وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ کوئی ایک محاذ پہ نہیں کر رہے کام, وہ بہت سارے محاذ پہ کام کر رہے ہیں. وہ سوشل ایپس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, وہ گیمنگ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, اب میری عادت خود بھی یہی تھی بھائی کہ میں شروع سے بہت سارے آرٹ میں بھی کام کرنا ہے, یہاں بھی کام کرنا ہے, وہاں بھی کام کرنا ہے. تو اسی طرح یہ جانباز والوں کا ہے کہ بھائی نیڈی پیپلز کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے, ایجوکیشن میں بھی کام ہو رہا ہے, اور جو ہے نعتیہ مقابلے بھی ہو رہے ہیں, شجرکاری بھی ہو رہی ہے. یعنی ماشاءاللہ سے بہت سارے اس میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو میری ایک نظریہ رہتا ہے ہمیشہ سے, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جی شایان بھائی. کیا کمال بات کہی ہے آپ نے, اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے بات اپنی مکمل کی ہے. اب مزید اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے, جس طرح آپ نے جانباز کی بات کی, بہت ساری آرگنائزیشنز اور بھی بن رہی ہیں مبروکہ, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اپنا ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے بہت ساری آرگنائزیشنز میں, یا کسی ایک ہی آرگنائزیشن میں رہ کے اپنا 100% دینا چاہیے, یا نہیں جناب بہت ساری آرگنائزیشن کا حصہ بن جائیں اور کام نہ کریں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی آرگنائزیشن چوز کر رہے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی آرگنائزیشن جوائن کر رہے ہیں. یہ آپ پہلے دیکھیں سمجھیں. جیسے جب میں جانباز کو جوائن کیا تو میں پہلے کافی عرصے سے سرچ کر رہی تھی. یہاں وہ والا سسٹم ہے ہی نہیں ماشاء اللہ سے کہ بھائی جانباز پہلے نمبر پہ آ گیا اور اس نے یہ کر دکھایا، یعنی نام نہاد چیز ہے ہی نہیں. اور کوآرڈینیشن ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. تو اسی طرح کہ جب آپ کسی میں، اور دوسری بات یہ والی بات کہ یہ وردی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس میں کام کر رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ بہت ساری آرگنائزیشنز کو ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ ضرور جوائن کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو انسان مخلص ہو کے کام کرے کہ ایوری ون از شائننگ اسٹار، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کوئی اور چلا جائے گا اگر آپ نہیں جا سکتے. یعنی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا ٹیلنٹ کو پالش کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ضرور جو ہے نا ایک آرگنائزیشن جوائن کر کے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو سپورٹ کروائیں. اور اگر پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم بچتا ہے، آپ اس قابل ہیں کہ بھئی آپ دوسری آرگنائزیشن کو اتنا ہی ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ جوائن کریں، ورنہ آپ جو ہے نا ایک آرگنائزیشن میں رہ کے بہتر ہے کہ کام کریں. تھینک یو قرۃ العین. بہت بہت اچھا بتایا آپ نے، اور قرۃ العین نے ماشاءاللہ کہا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے بات کی. فردر میں مبروکہ آپ سے اسی حوالے سے مزید بھی بات کروں گا. ابھی پہلے میں فائزہ کا کمنٹ لینا چاہوں گا. فائزہ، آپ نے تمام گفتگو اب تک سنی ہماری، ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن کا پارٹ بن جائے یا ایک آرگنائزیشن میں رہ کے بہت اچھے سے کام کریں؟ اچھا، انسان کو مخلص رہ کے قرۃ العین کا جیسے کہ سلام بھی آیا ہوا ہے ہم لوگوں کو. وعلیکم السلام قرۃ العین. چلیں فائدہ، اب آپ اپنی بات کنٹینیو. جیسے کہ مبروکہ نے یہ بات کی کہ انسان کو مخلص رہ کے چلنا چاہیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان کو بہت ساری آرگنائزیشنز میں انسان کو اپنا حصہ ڈال لے اور اس کے بعد وہ کام نہ کرے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو انسان ایک آرگنائزیشن میں رہے، اسی کو ایک اچھے وے میں لے کے چلے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اور ایک اور دفعہ اگر آپ سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں تو. یہی سوال تھا کہ ایک تو ہم نے پہلا سوال پوچھا، اس کے بعد سوال یہی تھا کہ کیا، اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ہم اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے آرگنائزیشن میں، یا ہم غلط کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یا نہیں ہم اپنا ٹائم صحیح جگہ لگا رہے ہیں؟ اچھا، ضرور انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو نوجوان ہیں ہم اس ملک کا سرمایہ ہیں. اگر ہم ہی آگے بڑھ کے نہیں کچھ کریں گے تو پھر ہمارے ملک کا تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو ہمیں ہماری یوتھ کو آگے بڑھنا چاہیے اس کام میں، آرگنائزیشنز میں، اور اپنے ٹائم کو ضرور انویسٹ کرنا چاہیے. یہ میرا بلیو ہے. جی شایان. بہت اچھی بات بتائی آپ نے. اور بالکل دیکھیں، نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور کچھ رسپانسبلٹی بھی لیں. کب تک بلیم گیم کرتے رہیں گے؟ کبھی ہمیں بھی تو آگے بڑھنا پڑے گا. اور ہم جیسے بہت سارے لوگ معاشرے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فردر الشبہ سے میں سوال کروں گا اسی کے حوالے سے، پھر واپس میں فائدہ آپ سے پوچھوں گا. اس حوالے سے مزید سوالات ہیں ہمارے پاس ابھی. الشبہ، آپ نے تمام بات اب تک مبروکہ کی بھی سنی اور اس کے علاوہ آپ نے بات فائدہ کی بھی سنی، شامیر کی بھی سنی. آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کہ کیا بہت ساری آرگنائزیشن کا پارٹ بننا چاہیے اور بڑا اچھا سا اپنا فیس بک مینٹین کر لینا چاہیے؟ کسی 8-10 آرگنائزیشن آ رہی ہیں اور کام کہیں نہیں کرنا، یا ایک آرگنائزیشن میں اپنا 100% دے کے کام کر کے اپنا نام بنانا چاہیے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک آرگنائزیشن میں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بہت ساری میں چلے جائیں گے تو ایک کو بھی اپنا نہیں دے پائیں گے ٹائم. تو میرے خیال سے کہ ہمیں ایک ہی آرگنائزیشن میں رہنا چاہیے اور اس میں ہی اپنا سب سے زیادہ بیسٹ دینا چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم بہت سارے میں پڑ جائیں گے تو ایک میں بھی اچھا نہیں کر پائیں گے کچھ بھی. جی شایان. بہت اچھا آپ نے بتایا، بہت اچھا آپ نے بتایا کہ ایک میں ہی رہ کے اچھا اپنا 100% دینا چاہیے. اگر بہت ساروں میں پڑ جائیں گے تو پھر ہم کام نہیں کر پائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس بہت ساری آرگنائزیشن کا نام آ جائے گا، سوشل ایکٹیوسٹ کا ٹیگ لگ جائے گا تو جی بس ہو گیا ہمارا کام. ایسا نہیں ہے. سوشل ایکٹیوسٹ کا ٹیگ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، اور ماشاءاللہ سے پھر آرگنائزیشن میں آ کے کام کرنا. اور اس میں جانباز کے ہر ممبر کو سراہوں گا کہ وہ جس طرح اپنا ٹائم لگاتا ہے، کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. اور آپ تمام لوگوں کی محنت بھی میں نے دیکھی ہے. اس حوالے سے مجھے بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے. فردر ہمارے ساتھ فرحان بھائی بھی ہیں. فرحان بھائی سے اس سلسلے میں ضرور بات کریں گے. پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. رشبہ.
فرحان بھائی کو ہم لوگ لیتے ہیں. فرحان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. فرحان بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں نا اس وقت؟ کہ الیکٹرک نے جی پریشان تو جی نہیں جی کیا آپ کو؟ کر دی ہے پریشان، کر اچھا دیا کہ خاصا الیکٹرک نے کر دی ہے. پریشان؟ اچھا چلے خیر، آپ کی دن میں وائس بجلی. وائس بہت کلیئر ہمیں جی آ رہی ہے. اوکے اوکے اوکے، تھینک یو. اسی سلسلے میں آپ سے جو ابھی آپ نے اب تک سوالات سنے ہیں، اسی سلسلے میں آپ بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے فرحان؟ دیکھیں شاہن بھائی، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے اور ایک سنگل ٹیلنٹڈ. اب بہت سارے لوگوں کے پاس ڈفرینٹ ٹیلنٹ ہے اور بہت ساری آرگنائزیشن ڈفرینٹ ژانر پہ کام کرتے ہیں کہ کوئی کس حوالے سے کام کر رہا ہے، کوئی کس حوالے سے کام کر رہا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ 2 سے 3 صلاحیتیں رکھتے ہیں اور 2 سے 3 آرگنائزیشن ڈفرینٹ اس پر کام کریں، تب آپ ان میں جا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ کو لگتا ہے ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو آپ کے تمام ٹیلنٹ پر کام کر رہی ہے، تو آپ اس کا فل آف اس کو دو. اب جیسے میں بات کرتا ہوں، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں اچھا کام کریں، لیکن ان کو ایک چیز کی پرابلم آتی ہے سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے، ڈیزائنر کی. تو اب میں کیا کہتے ہیں ڈیزائنر ہوں، میں مختلف آرگنائزیشن کے لیے پوسٹ بناتا ہوں، انہوں نے مجھے ممبرشپ دی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ 100% کھڑا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنا حصہ ملا کے اس کار خیر کا حصہ بنتا ہوں. اسی طرح اگر آپ کے پاس ایسا ٹیلنٹ ہے جو مختلف لوگوں کے لیے ان کے کار خیر میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، تو آپ مختلف آرگنائزیشن جوائن کریں تاکہ آپ کا حصہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ ہو. وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ حصہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کیا کہتے ہیں وقت والے بنیں گے رب کے سامنے. تو میرے خیال سے تو اگر آپ میں ایسا ٹیلنٹ ہے جو کسی نہ کسی طور پہ ہر کسی کے کام آ رہا ہے اچھائی میں، تو آپ مختلف لوگوں کو اس سے نوازیں. جی شاہن بھائی. اچھا فرحان، آپ نے اس سلسلے میں بات کی، اس میں میں اسی آپ کی بات سے بھی آپ سے ایک سوال کروں گا. دیکھیں آپ نے بات کی گرافک ڈیزائنر کی، تو دیکھیں جو گرافک جی ڈیزائنر کی جاب ہے وہ تو بالکل وہ بہت ساری آرگنائزیشنز یا کمپنیز میں بھی کام کر سکتا ہے. لیکن اب اگر میں جاتا ہوں اس نظریے سے کہ جی مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، تو کیا میرے لیے جی پاسبل ہوگا کہ میں ایک ساتھ 10 آرگنائزیشنز کے 10 پروجیکٹ میں چلا جاؤں اور بھائی میں کہوں میں سب میں جا کے کام کروں گا؟ کیا یہ میرے نہیں، لیے میں پاسبل نے ہوگا کیا کہا، پریکٹیکلی؟ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن وہ ہے جو اپنی مطلب آپ کو اپنا پتہ ہے آپ کتنی آرگنائزیشنز میں ایک وقت اپنا ٹائم دے سکتے ہو. میں اگر 3 آرگنائزیشنز میں ٹائم دے سکتا ہوں تو مجھے دینا چاہیے اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے. اب ایک مثال لے لیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کام صرف اسٹڈی کرنا ہے، دن میں 8 سے 10 گھنٹے اسٹڈی، اس کے علاوہ میرے پر کوئی برڈن نہیں ہے اس کا کہ میں کماؤں گھر میں دوں. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. اب میں فری آف کاسٹ ہوں اور میری اسکل سے دنیا کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. وہ لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں میرا حصہ مل رہا ہے، تو مجھے 2-3 لوگوں کو کرنا چاہیے، 2-3 لوگوں کے ساتھ کام. لیکن 10 تو بہت زیادہ ہیوی ہو گیا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنی وہ آپ والی بات ہے پروفائل بھر لی. نہیں، یہ غلط ہے کہ پروفائل بھرنے کے چکر میں آپ نے 20 جگہ نام ڈال دیا. کام 1 2 3 یہ تو آپ کر سکتے ہو، یہ تو پاسبل ہے، 2-3 جگہ پاسبل ہے، لیکن 10-20 جگہ پاسبل نہیں ہے. اب مثال لے لو، ایک ڈیزائنر ہے جب وہ ایز اے ورک کرتا ہے تو وہ ایک ساتھ 20 لوگوں کے پروجیکٹ کرتا ہے. تو اس طرح وہ اگر 20 لوگوں کے پروجیکٹ ساتھ کر سکتے، 2-3 لوگوں کے فی سبیل اللہ بھی کر سکتا ہے. تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ 10-20 والا کھاتا کچھ اور ہے، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میری بھی ایک پروفائل ہو. وعلیکم السلام ساول مجید بھائی. جی شاہن بھائی. اور سب بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی فرحان. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، اور آپ نے بالکل میرے دل کی بات کہہ دی. ساول مجید بھائی نے بھی بولا ہے کہ گریٹ پوائنٹس ماشاء اللہ. فرحان ہم پھر جزاک آپ کی اللہ طرف خیر. واپس آئیں گے. بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے، اسی میں سے بات کریں گے. اب میں شکریہ. شامیر کی طرف واپس جاؤں گا. شامیر، آپ کے نظریہ کیا ہے اس حوالے سے کہ بہت ساری آرگنائزیشن جوائن کر لیں یا جی ایک ہی آرگنائزیشن میں 100% دیں؟ اور ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ سیکشن میں شامیر آپ کے فینس بہت ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ رضا خان بھائی بول رہے ہیں شامیر بھائی راک، اس کا کیا راز ہے؟ پہلے یہ بتائیں پھر آگے بڑھیں گے ہم. بس میں نے جو نہیں ہے تھوڑا جیسے بولا تھا ہمیں کہ آپ نے جو نہیں ہے جامباز کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس پہ پروموٹ کے اس پہ میں نے جو نہیں ہے سب کو شیئر کر دیا تھا. ماشاء اللہ سے سب جو نہیں آ رہے ہیں. باقی آپ کا کوشچن کیا تھا ذرا ریپیٹ کر دیں. کوشچن یہی تھا شامیر کے، کیا ہمیں ایک آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے وہیں اپنا 100% دینا چاہیے، مختلف آرگنائزیشن کا پارٹ بننا چاہیے اور بہت ساری آرگنائزیشن میں کام کر کے اپنی پروفائل بھر لیں اور نام تو ہو جائے لیکن کام نہ کریں؟ اس حوالے سے کیا بولنا چاہیں گے؟ جہاں تک میرا خیال ہے شایان بھائی کہ ہمیں جو نہیں ہے، اگر آپ اتنے وہ ہیں، آپ کے پاس اتنا ہنر ہے کہ آپ بہت ساری آرگنائزیشن میں کام کر سکتے ہیں، تو آپ کریں.
مگر اگر یہی بات ہے کہ اگر آپ صرف پروفائل بھرنے کے لیے اگر آپ آرگنائزیشن جوائن کر رہے ہیں صرف پروفائل بھرنے کے لیے، پھر آپ کام نہیں کر پائیں، آپ کسی ایک کے ساتھ بھی کام نہیں کر پائیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کریں، اس کو 100% دیں. اگر آپ کو کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے دوسری آرگنائزیشن جوائن کرنی ہے اگر تو پھر آپ جا کے جوائن کریں. اگر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تو آپ ایک ہی آرگنائزیشن کے ساتھ مخلص ہیں. جی شاہین. بہت اچھی بات کی شامر آپ نے، اور اب مزید آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے باقی ممبر سے بھی سوالات کرتے ہیں. میں فائزہ کی طرف پہلے جاؤں گا یہاں سے اور فائزہ سے سوال کروں گا. فائزہ دیکھیں آرگنائزیشنز تو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی، لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی. آپ کیا سمجھتی ہیں آرگنائزیشنز کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے شہر کراچی پہ بھی لے لیں، لاک ڈاؤن پہ بھی آپ اس میں بات کر سکتی ہیں، اور اوور آل پاکستان میں جو آرگنائزیشنز ہیں چاہے رجسٹرڈ ہیں یا نان رجسٹرڈ، بات ہم رجسٹرڈ کی کریں گے تو ان کا کیا امپیکٹ ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے اب تک آرگنائزیشنز کو کام کرتے ہوئے؟ فائدہ اس حوالے سے ہمیں بتائیے. ایک منٹ. فائزہ آپ کا مک میوٹ ہو گیا ہے. فائزہ آپ کی وائس نہیں آ رہی ہمیں. Am I audible now? یس یو آر آڈیبل ناؤ. اور اب آپ اپنا آرگنائزیشنز کا کافی گہرا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ. جیسے کہ کرنٹ سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار بیٹھے تھے. تو آرگنائزیشن بیسکلی ان لوگوں کے لیے ایک راشن پرووائڈ کرنا، ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنا جس کی ان کو الشبہ شاید آپ کے نیٹ کا ایشو ہو گیا ہے، مے بی نیٹ کی پرابلم ہو گئی ہے. یہی سوال میں مبروکہ سے پہلے کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں. مبروکہ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. فائدہ کا شاید انٹرنیٹ ایشو ہو گیا، ان کو پھر ہم لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس حوالے سے کہ امپیکٹ کیا ہے آرگنائزیشنز کا. اور لاک ڈاؤن بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے، پورا لاک ڈاؤن ابھی بھی بہت سے علاقوں میں ہے. تو کیا آپ نے نوٹ کیا آرگنائزیشنز کو لے کے، چاہے بڑی آرگنائزیشن ہو یا چھوٹی؟ اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں، سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ آرگنائزیشنز ماشاءاللہ جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، وہ ان کا کام یہ ہے کہ فراوانی والے جو طبقے ہیں ان سے مطلب وسائل یا دولت کچھ بھی ایسی کوئی چیز لے کر جو کمی والے طبقے ہیں، جو کمی کا شکار ہیں، ان کو دے دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لیبل لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ غریب کا بچہ، یہ امیر کا بچہ، یہ غریب یہ نہیں کر سکتے، امیر یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ لیبل ہٹ جاتا ہے. سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ ہوا ہے آرگنائزیشنز کا کہ وہ لوگ بھی جو بیچارے نہیں کر پاتے وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا پھر اپنا ٹیلنٹ گرو کرتے ہیں، ان کی سوچ گرو ہوتی ہے جس طرح جو ہے. اور دوسری بات، سب سے پہلی بات، سیکنڈ بات یہ ہے میری کہ جو ہے نا آپ کا نظریہ جو ہے نا زندہ رہتا ہے. امپیکٹ یہ بھی رہا ہے کہ اب جیسے ایدھی صاحب کا ایک نظریہ تھا کہ بھائی ہمیں خدمت کرنی ہے انسانیت کی، اور وہ ان کے انتقال ہو جاتا ہے قریبی کا، اور وہ پھر بھی یہ بات کہہ کے جو ہے نا جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی خبر آ جاتی ہے ان کے پاس، تو کہ جو مرنے والے تھے وہ تو چلے گئے، اب جو زندہ ہے ان کے لیے مجھے کوئی کام کرنا، چاہے دل میں کچھ بھی ہو. تو اب ماشاءاللہ آج ان کا نظریہ زندہ ہے. آج وہ دنیا میں خود نہیں ہے لیکن ان کا نظریہ زندہ ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے آرگنائزیشنز کے اس سے کہ ہمارے جو ہے نا نظریات زندہ رہتے ہیں، صدقہ جاریہ والا کام جاری رہتا ہے، اور لیبل ہٹ جاتے ہیں. اور ایک اور سب سے بڑی چیز کہ جو ہے جو ہماری حکومت وقت جو کام نہیں کر سکتی، یعنی اب یہ کام تھا راشن پرووائڈ کرنا، حکومت وقت کا تھا، وہ دیکھتی جو نہیں کر پاتی نا، وہ آرگنائزیشنز ماشاءاللہ آج کل وہ کام کر رہی ہیں. اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور بات رہی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 50% ہی مانتے ہیں آرگنائزیشنز اچھی ہوتی ہیں، 50% جو ہے نا نہیں مانتے، تو ہر چیز میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس ہوتے ہیں. اب نیگیٹو میں خود بھی 3 سال سے مجھے یہی لگتا تھا کہ بھائی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ میں اسپیشل نیڈس کے بچوں پہ کام کر رہی تھی، اور پھر یہ ہوتا تھا وہاں پر کہ اگر 90% آپ کو فنڈنگ آئی تو فنڈنگ کے ہی کشش میں آرگنائزیشنز بنائی جا رہی تھی کہ بھائی فنڈنگز آئیں گی، 20% کام کر لیں گے، باقی جیب میں. تو یہ ٹھیک ہے، کچھ غلط ہیں، ان کے غلط امپیکٹس پڑ رہے ہیں،
لیکن انشاءاللہ جو جن کی سوچ اچھی ہے، جن کا کام اچھے ہیں، ان کا اثر معاشرے پہ پڑے گا، اور جو ہے ہمارا کام آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ، ہم سوسائٹی گرو کرے گی انشاءاللہ۔ شاہین اسماعیل، وعلیکم السلام۔ بہت اچھی بات کی آپ نے مبروکہ شاہین اسماعیل کا میں السلام علیکم آیا ہوئے۔ وعلیکم السلام شاہین اسماعیل۔ اور اس کے علاوہ محمد ارکام نواب نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ گڈ آرگنائزیشن وی ول ورک، یس انشاءاللہ اٹ ول ورک اینڈ وی ول ورک۔ اچھا مزید اب مبروکہ آپ سے بات ہوئی ہماری اس سلسلے میں، اور فائدہ سے ہماری بات ہو رہی تھی، فائدہ شاید نہیں ہے ابھی، اب میں الشبہ کی طرف بڑھوں گا، اور بلکہ فائدہ ہیں ابھی ہمارے ساتھ۔ پہلے فائدہ سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں اور پھر الشبہ کی طرف جائیں گے۔ فائدہ آپ کی شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تھا کچھ، فائدہ وہی سوال اگین آپ سے ہے، اور آپ کا میک ابھی میوٹ آ رہا ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی فائدہ۔ ہیلو، ہاں اب آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ چلے اب آپ بتائیں، آپ جو پوائنٹ بتا رہی تھی ہمیں۔ فائدہ شاید اگین آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا ہے۔ ایک کے الیکٹرک اور ایک انٹرنیٹ نے بڑا پریشان کیا ہم لوگوں کو آن لائن انٹرویوز وغیرہ میں اور سیشنز میں بھی۔ خیر ہم الشبہ کی طرف چلتے ہیں، الشبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الشبہ پہلے تو ہم ساول مجید کا کمنٹ لے لیتے ہیں کہ ساول مجید بول رہے ہیں کہ موسٹ این جی اوز آر ناٹ ورکنگ، دے جسٹ پکچر۔ اوکے، اس کے بارے میں کیا آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں مزید۔ الشبہ آپ سے بھی میرے دو سوال یہی ہیں، ایک تو کیا بہت ساری آرگنائزیشنز میں کام کرنا چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا کہ ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کا پورا فیز دیکھا ہے، اس میں آرگنائزیشن سے جس طرح کام کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جو آپ نے دیکھا وہ بتائیے ہمیں، اور میں کنمیوٹ کر دیجیے گا۔ الشبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں۔ آرگنائزیشنز کا ہمارے معاشرے پر بہت گہرا اثر ہے، اور بہت اچھا، بہت مثبت اثر ہے۔ آرگنائزیشنز، جب یہ آرگنائزیشن عبدالستار عیدی کی صورت میں نکلتی ہیں تو لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور وہ عبدالستار عیدی کہ جو اپنی ساری زندگی دو لباس میں گزار دیتا ہے، لیکن اس معاشرے کی خاطر اپنی پوری زندگی، انسانیت کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا ہے۔ اور جب یہی آرگنائزیشن ظفر عباس جعفری کی صورت میں نکلتی ہے تو جے ڈی سی بن جاتی ہے۔ جب یہی آرگنائزیشن رمضان چھیپا کی صورت میں نکلتی ہے تو بہترین ایمبولینس سروس بن جاتی ہے۔ تو اور پھر جو ہے جانباز کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو یوتھ کے لیے کام کرتی ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو میرے خیال سے آرگنائزیشنز کا بہت اچھا اور بہت گہرا اثر ہے ہمارے معاشرے پر۔ جی بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہمیں اس حوالے سے الشبہ، اور اب میں مزید آگے بات کرتے ہوئے فائدہ نیٹ کا ایشو ہوا آپ کے؟ چلیں اب آپ بتائیں اپنا پوائنٹ جو آپ کا تھا۔ ایک دفعہ کوشچن ریپیٹ کیجیے گا۔ فائزہ کوشچن یہی تھا کہ جیسے ابھی لاک ڈاؤن بھی پورا گزرا اور ہم نے آرگنائزیشنز کا کام دیکھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں آرگنائزیشن کا اس وقت امپیکٹ کیا ہے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے شہر کراچی میں اور پورے پاکستان میں؟ آرگنائزیشن کا امپیکٹ کافی گہرا ہے ہماری سوسائٹی پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی طرف بڑھنا بھی چاہیے۔ فائدہ شاید اگین آپ کا انٹرنیٹ رک گیا ہے، اور میں اب ذرا شامیر کی طرف پہلے جاتا ہوں، شامیر سے بات کرتے ہیں ہم۔ شامیر اسی حوالے سے آپ ہمیں مزید بتائیے۔ آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ جو آرگنائزیشن کا امپیکٹ کیا ہے ہماری سوسائٹی پہ، کس طرح آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، اور لاک ڈاؤن وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا، اور کچھ پازیٹیو پوائنٹس، کچھ نیگیٹو پوائنٹس اگر آپ کے پاس ہیں اس حوالے سے تو ہمیں ضرور بتائیں اس کے بارے میں۔ اچھا شایان بھائی، جیسے یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ امپیکٹ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، کہ جب جو یہ کراچی کے نوجوان لاک ڈاؤن کے اندر نکلتے ہیں انسانی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، تو لوگ جو نہیں
صرف پاکستان میں نہیں، صرف ایشیا میں نہیں، بلکہ یو این کے اس میں بھی، یو این پلیٹ فارم پہ بھی پاکستان کراچی کے نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو سراہا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو نہیں ہے کام کیا، کس طرح غریبوں کی مدد کی، کس طرح لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچایا. اب اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کبھی جو نہیں ہے عبدالستار عیدی کے اس میں آتے ہیں کہ عیدی صاحب نے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی آخری وصیت بھی یہ تھی کہ میرے جسم کے جو حصے ابھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی جو نہیں ہے غریبوں میں ڈونیٹ کر دیا جائے. باقی اگر کام یہ امپیکٹ جو نہیں ہے لوگ بہت اچھا جو نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے، مگر کچھ اور لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف جو نہیں ہے پکچرز کے لیے کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جو مستحق ہوتے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچ پاتا سامان، اور جو نہیں ہے اصلی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو صحیح سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جو نہیں ہے ان کا بھی جو نہیں ہے امپیکٹ غلط پڑتا ہے. تو باقی جو نہیں ہے ویل ڈن، اچھا کر رہی ہیں کام آرگنائزیشن. اور جیسے اگر گرمی بڑھتی ہے تو یہی آرگنائزیشن جو نہیں ہے پلانٹنگ کر کے، شجر کاری کر کے موسم کو کنٹرول کرتی ہیں. جیسے اس میں ہماری جامباز کو دیکھ لیں 14 اگست پہ لاسٹ ایئر کہ ہم نے کتنی پلانٹنگ کی تھی، جامباز والوں نے کتنی پلانٹنگ کی تھی، کتنی محنت کی تھی. جی شایان بھائی. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی، جامباز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اور دوسری بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو بہت اچھے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں. آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی تھی، فاؤنڈیشن کی بات کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فاؤنڈیشنز بھی ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں. مزید میں آگے اسی حوالے سے فرحان بھائی سے پوچھوں گا. فرحان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان بھائی موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی جی میں موجود ہوں. میری جی آواز بالکل آ رہی ہے؟ فرحان بھائی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. فرحان بھائی اسی حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ابھی ہماری بات ہوئی تھی کچھ دیر پہلے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، 3-4 آرگنائزیشن سے ہم کام کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آرگنائزیشن کا امپیکٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ؟ میں اگر بات کروں، جب بھی دیکھا جائے مصیبت یا کوئی بھی مصیبت عمومی طور پہ آئی شہر کراچی میں یا ملکی طور پہ، جیسے وبا کی صورت آئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا رخ سرکاری اداروں، سرکاری لوگوں کے بجائے این جی اوز کی طرف، آرگنائزیشنز کی طرف، کیونکہ ہماری ایک آس بن چکی ہے معاشرے میں کہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. اگر کوئی بھوک سے روڈ پر مر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے سیلانی کے دسترخوان میں اسے کھانا ملے گا. اسی طرح بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہے ہم وہاں جائیں گے تو وہاں سے ہمارے کو راشن ملے گا. تو یہی امپیکٹ بہت پازیٹیو ہے. چند ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں، اسی طرح چند ایک آرگنائزیشن ہے جن کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آرگنائزیشن صحیح سے کام نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے اندازے کے مطابق یہ کہ آرگنائزیشن کا ایک مثبت پازیٹیو پکچر ہمارے معاشرے میں ہے. جب بھی ہمیں کوئی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ان کا رخ کرتے ہیں. جی شایان بھائی. بالکل بہت اچھی طریقے سے فرحان بھائی آپ نے اس حوالے سے بتایا ہمیں آرگنائزیشن کے. اور مزید کوئی اسی حوالے سے آپ بتانا چاہیں کہ ٹائپس کے حوالے سے آرگنائزیشن کے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرحان آپ بھی، اور شامیر آپ کو بھی میں اس وقت لے رہا ہوں، آپ اس کے حوالے سے کیا دیکھیں گے؟ آپ نے کتنی ٹائپس دیکھی ہیں ہمارے آرگنائزیشن کی؟ 2 قسم کی میرے نزدیک ہوتی ہیں آرگنائزیشن. جو ایک ہوتی ہے فلاحی کام کریں، مطلب کہ مذہب وغیرہ کے طور پر کام کریں، اور ایک ہوتی ہے فرحان بھائی آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ہمیں. سماجی طور پر کام کرتی ہیں. تو 2 قسم کی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے فرحان بھائی آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. میں یہ پھر آپ سے سوال پوچھوں گا ضرور. آپ کی آواز کٹ رہی تھی، ہمیں آواز صحیح نہیں آئی آپ کی. شامل آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی شایان بھائی، جو جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے اس میں 3 ٹائپ کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹرسٹ، جو ٹرسٹ کس سے ہوتی ہے، جو پی سی کہلاتی ہے، پبلک چیریٹی ٹرسٹ. ایک ہوتی ہے سوسائٹی، اور ایک ہوتی ہے سیکشن 8. سیکشن 8 میں پرائیویٹ بھی آتی ہے، پبلک بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا بتایا ہمیں اس حوالے سے.
اور مزید اب میں مبروکہ کی طرف موو کروں گا. مبروکہ, آپ نے بھی ہماری تمام بات سنی, تو آپ آرگنائزیشن کے حساب سے آپ کے نزدیک کتنی ٹائپس کی آرگنائزیشن آپ نے دیکھی ہیں اب تک کام کرتے ہوئے؟ میرے نزدیک تو فلاحی ہوتی ہیں اور رفاہی ہوتی ہیں, یہ دو ہی ہوتی ہیں, مطلب 3 ٹائپس کی طرف میں نہیں جا رہی. تو ایک جو صدقہ جاریہ کے لیے کام کر رہی ہیں اور ایک انسانیت کی مکمل خدمت کر رہی ہیں. اور جو صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے بھائی, یوتھ کو سپورٹ کرنا جو کل مستقبل کے معمار ہے, اور ایک جو انسانیت کی طرف سے وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, وہ والا کام کر رہی ہیں. اور جو باقی ہیں, اچھا سب سے بڑا ایک آرگنائزیشن کا یہ کام بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے دل میں جگہ بناتی ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ دل میں جگہ اس طرح سے وہ بازی مار لیتا ہے ہمیشہ خوش بیانی سے, اور انسان کو ہمدردی کے 2 بول بھی بہت اچھے لگتے ہیں تکلیف میں. تو جو ہے میرے لیے تو بس یہ 2 ہی پوائنٹس تھے. آگے دیکھیں جی شایان بھائی. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے جو اپنے پوائنٹس بتائے, شامیر نے بھی بہت اچھے پوائنٹس بتائے ہیں, اور فائزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائزہ, آپ کا نیٹ کچھ بہتر ہوا ہے تو آپ ہمارے تمام جو سوالات تھے آپ سے پوچھے گئے اس کا جواب دیجیے کہ این جی او کا امپیکٹ آپ نے کیا دیکھا ہے ہمارے معاشرے پہ, اور اس کے بعد یہ جو ٹائپس آف آرگنائزیشن کا ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں. فائزہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ آپ بتائیں. چلیں بالکل. اور پہلے تو میں معذرت کرتی ہوں کہ کافی انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. تو اچھا, تو سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے آرگنائزیشن کا؟ کافی گہرا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ آرگنائزیشن کا, کیونکہ یہی کچھ ادارے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو غریب طبقے کے ہیں. ان کے بے روزگاری کے وقت ان کو کون وہ چیزیں فراہم کرے گا جس کی ان کو ضرورت ہے. تو آرگنائزیشن یہ کافی اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا سوسائٹی پہ. کیونکہ اس کے آگے اب کوئی دوسرا سوال بتائیے گا. دوسرا جو ہمارا سوال تھا وہ تھا کہ ٹائپس آف آرگنائزیشن کا ہم سے کمنٹس میں بھی پوچھا گیا کہ کتنی ٹائپس آف آرگنائزیشن دیکھی ہیں ہم لوگوں نے کام کرتے ہوئے. اچھا, بیسکلی 2 ٹائپس, آئی گیس 2 ٹائپس ہوتی ہیں آرگنائزیشن کی. ایک ٹرسٹ وردی, آئی گیس ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس فائزہ, آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا ہے پھر سے شاید. چلیے کوئی بات نہیں. اب مزید سوالات کی طرف ہمارا ٹائم بھی بہت آج جلدی گزر رہا ہے, اور اب ایک سوال اور کروں گا میں اس حوالے سے. مبروکہ, آپ سے سوال شروع کروں گا میں, اور ڈیٹیل آنسر میں چاہوں گا اس کے حوالے سے. ابھی تک ہم نے آرگنائزیشنس کی بات کی, فاؤنڈیشنس کی بات کی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, سوشل ورکر ہیں کام کر رہے ہیں. اب بھی ایک سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت کا کیا فرض بنتا ہے؟ حکومت وقت کا بھی تو کچھ فرض ہے. راشن آرگنائزیشن بانٹ دیں, جے ڈی سی تقسیم کر دیں, عیدی تقسیم کر دیں, شیبا صاحب تقسیم کر دیں, جماعت اسلامی کی بھی ایک آرگنائزیشن ہے وہ تقسیم کر دیں, سب کام وہ کر دیں. تو حکومت کا کیا فرض ہے؟ کیا یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن ان کی بھی ہو کہ جو تمام آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے کام کرے, یا نہیں بس آرگنائزیشن کام کریں گی اور حکومت پیچھے بیٹھ کے کہے گی چلو ہمارا کام ہو گیا ہو گیا؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی مبروکہ؟ ڈیٹیل جواب میں چاہوں گا آپ کے حوالے سے, جو بھی آپ نے دیکھا ہے آپ وہ ہمیں بتائیے. اب میں نے یہی بات پہلے بھی کی تھی کہ جو حکومت وقت کا کام تھا وہ اب آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. جب آرگنائزیشن نے اس چیز کی ضرورت سمجھی کہ حکومت نے بھائی بول دیا کہ 12,000 روپے ملیں گے ہر ایک کو, اور وہ اس میں سے کٹوتی ہو گئی, 1,000 روپے اس کی کٹوتی ہو گئی, 1,000 روپے اس چیز کی کٹوتی ہو گئی, نہیں مل سکے. تو اب پھر آرگنائزیشنز نے اس وقت یہ اسٹیپ لیا کہ بھئی ہمیں راشن دینا ہے. اچھا, کچھ نے تو صرف 50 سیلفیز کی محتاج رکھا اپنے راشن کو کہ 50 سیلفیز لیں گے تو راشن دیں گے, اور کچھ نے ماشاءاللہ سے ورک کیا. ٹھیک ہے, اب حکومت کا کام کیا ہے ان کے ساتھ؟ اب حکومت جو ہے ایٹ لیسٹ اگر اب یہ بھی نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ سپورٹ کرے. اور ایسے ہیں کچھ گورنمنٹ جو ہے, جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو لوگ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اور کو مطلب جو اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو زمینی سورس ہوتی ہے انہی کے لیے کام ہو جاتا ہے گورنمنٹ کا. تو آرگنائزیشنز میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی اس آرگنائزیشن میں یہ تھے, ان کے سیاسی تعلقات تھے تو وہاں سے فنڈنگز ہو گئیں, ورنہ نہیں ہوئی. تو میں حکومت کو بولوں گی کہ جو ہے نا, اور حکومت وقت سے درخواست کروں گی اس وقت کہ آپ
پہچانیں. اس وقت آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا اور جو آپ کی جگہ یہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ حکومت کے جو ہے ہماری جو حکومت ہے اس کو دل میں جذبہ تو ہے، تو اگر یہ کرنا چاہیں آپ جو ہے نا پہچانیں ایسی آرگنائزیشنس کو، ایسی این جی اوز کو جو واقعی دل سے خدمت کر رہی ہیں اور نہ کہ صرف جیبیں بھریں بلکہ کوشش کریں کہ آئیں اور ان کے ساتھ ان کی مدد کریں اور ایٹ لیسٹ ان کو سپورٹ کریں. آپ اپنے ایک بیان میں اگر کوئی کسی اچھی آرگنائزیشن کا نام لے دیں گے تو آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کا کام آسان ہو جائے گا. جو وہ امید کی کرن بننا چاہتے ہیں، جو وہ لوگوں کا سہارا بننا چاہتے ہیں، لوگوں تک یہ آواز پہنچے گی کہ اگر کسی کے 63 سیکٹرز ہیں تو وہ ان کو سمجھ آئے گا لوگوں کو کہ ہاں بھئی ہم یہاں جا سکتے ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم یہاں جائیں. تو ایٹ لیسٹ حکومت یہی کر لے. اگر حکومت نہیں کر سکتی کہ بھائی قرضے میں ملک ڈوبا ہوا ہے اور یہ ہوا ہوا ہے وہ ہوا ہوا ہے، تو حکومت سے درخواست ہے کہ یہی کر لے ایٹ لیسٹ. جی شایان بھائی. بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور اب بالکل ہم لوگ اختتام کی طرف جا رہے ہیں اپنے شو کی. بہت ساری باتیں رہ گئی اور بہت جلدی جلدی وقت گزرا ہے، اور ہمارے ساتھ الشبہ بھی موجود ہیں. الشبہ ابھی بات یہی ہو رہی تھی، مغروکہ سے بھی میں نے یہی بات کی کہ دیکھیں آرگنائزیشن تو بہت ساری موجود ہیں یہاں پہ، لیکن حکومت وقت کوئی اپنا کام سر انجام نہیں دے رہی. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں حکومت آرگنائزیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے اور ان کے ساتھ پراپر کمیونیکیشن کے بعد ساتھ کام کرے، یا اس کی کوئی ایک سب آرگنائزیشن ہو حکومت کی طرف سے بنائی ہوئی جو سب کو گائیڈ کرے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ہماری حکومت کام نہیں کر رہی، جبھی آرگنائزیشنس بڑھتی جا رہی ہیں، اس طرف رجحان لوگوں کا بڑھ رہا ہے کہ لوگ آرگنائزیشنس کی طرف آئیں، کیونکہ ہماری حکومت کوئی کام نہیں کر رہی اور لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہی. تو حکومت سے بس اتنی درخواست ہے کہ وہ ان آرگنائزیشن کا ساتھ دیں. اگر وہ پورا سپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ کم از کم ساتھ دیں ان لوگوں کا، ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ لوگ مل کر غریب کی ہیلپ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں. جی جی شایان بھائی. ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے بتایا. فرحان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ جی شایان بھائی. فرحان آپ نے میرا سوال سنا ہے جو میں نے کیا ہے ابھی الشبہ سے بھی، اور اس سے پہلے مغروکہ سے بھی بات ہوئی تھی اس سلسلے میں. دیکھیے شایان بھائی، میں یہی کہوں گا کہ میں صرف حکومت وقت نہیں کہوں گا، یہ ایسے کہ ہیں ہمارا کسی نے بھی کسی بھی وقت میں ہمیں سپورٹ نہیں کیا عوام کو اس طرح جس طرح سے حق ہونا چاہیے تھا. لیکن میں یہی چاہوں گا کہ دیکھیں اب بہت ساری آرگنائزیشن کام کرتی ہیں، ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، ان کو فری آف ہینڈ کام کرنے نہیں جائز ہے. اگر آپ مدد نہیں کریں کم از کم ان کو فری آف ہینڈ کام کرنے دیں. اب آرگنائزیشن اگر رجسٹرڈ ہوتی ہے ان کو پھر کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اتنے جھنجٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں پے کرنا پڑتا ہے رجسٹریشن کے لیے، ان کو کیا کہتے ہیں عجیب عجیب لوز ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کی انکوائریز ہوتی ہیں. اگر وہ کچھ بڑا کام کر رہے ہیں اس پر ان کے سوالات ہوتے ہیں. بھائی آپ اگر خود نہیں کر رہے ہیں کم از کم ان کو فری ہینڈ دو کہ وہ کریں. اگر آپ خود ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو دوسروں کا ہاتھ نہ روکیں، میں یہ چاہوں گا. بقیہ مجھے امید جو دور حاضر میں یا سابق میں تھے یا آنے والے ہیں ان سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ غریب کی آس بنیں گے. بس اللہ سے دعا ہے کہ کوئی اچھا حکمران ہم پہ آ جائے. شکریہ. آمین آمین. بہت اچھی بات کی آپ نے. شامیر بھی موجود ہیں. شامیر اختتام کی طرف ہیں ہم لوگ بس، اور آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت وقت کیا کام کر رہی ہے؟ کیا کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن ہے؟ کیا کوئی کوارڈینیشن ہے یا نہیں؟ جی شایان بھائی، میں یہی بولنا چاہوں گا کہ حکومت وقت کیا کام کر رہی ہے. حکومت وقت تو کوئی کام نہیں کر رہی. حکومت وقت کی طرف سے صرف دعوے وعدے ہوتے ہیں، وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں. وعدے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. ان کے صرف دعوے ہوتے ہیں، وہ دعوے بھی پورے نہیں ہو پاتے ہیں. اور باقی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی روک لیا جاتا ہے، جو کام نہ کرے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. مطلب جیسے زیادہ تر جو ادارے ہیں، اداروں میں آپ کو بھی پتہ ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ صرف جو نہیں ہے اس پہ سفارش پہ کام چلتا ہے. تو آرگنائزیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف سفارش پہ کام چلتا ہے، کہ سفارش پہ جو نہیں ہے اگر جس آرگنائزیشن کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے وہ جو نہیں ہے گورنمنٹ اس کو فنڈنگ کرتی ہے. جس کو سپورٹ نہیں ہوتی، جس کا کوئی گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہوتا، اس کو گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی. وہ گورنمنٹ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ نہ وہ کام کرتی ہے نہ گورنمنٹ اس کو کام کرنے دیتی ہے. جی شایان بھائی.
اچھا، یہ رضا خان نے ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ شامر بھائی جیسے کہ آپ نے بولا تھا کہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں، تو اس میں منیمم کتنے لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں رجسٹریشن کے لیے؟ تو جہاں تک میرا اگر حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو 20 لوگ منیمم ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کو رجسٹر کرانے کے لیے. اور اس میں پھر مختلف چیزیں اور بھی ہیں، بہت ساری کریٹیکل پوائنٹس ہیں جس کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح رجسٹریشن نہیں ہو جاتی، اور ابھی بہت ساری آرگنائزیشن کی رجسٹریشن رکی بھی ہوئی ہے، رجسٹریشن کا عمل نہیں ہو رہا. شامر، اس کے بارے میں آپ ان کو بیٹر گائیڈ کریں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سوال کے بارے میں؟ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے شایان بھائی کہ جیسے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹائپ ہوتی ہے PC پبلک چیریٹی ٹرسٹ، اس کے لیے اونلی 2 ممبرس ریکوائرڈ ہوتے ہیں منیمم. اور جیسے جو NGOز ہوتی ہیں سوسائٹی ایز اے بیس سوسائٹی، اس کے لیے منیمم 8 ممبرس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور باقی اگر ہم سیکشن 8 کی بات کرتے ہیں تو اگر اس میں ہم پرائیویٹ کی بات کریں تو پرائیویٹ میں منیمم 2 ڈائریکٹرس اور 2 شیئر ہولڈرس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور اگر ہم پبلک کی بات کریں تو پبلک میں 3 ڈائریکٹرس اور 7 شیئر ہولڈرس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ سیکشنز کے حساب سے، کیونکہ یہ چیزیں بہت چینج بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر قانونی عمل درآمد بھی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب رجسٹریشن کی باری آتی ہے تو آپ کسی ایڈوکیٹ کو ہائر کریں. ایسا ہی ہے شامل، ہمیں جب رجسٹریشن کو اگر کروانا ہے جا کے رجسٹریشن، تو پھر اس کے لیے ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ جی وکیل کی شایان ضرورت بھائی، پڑتی ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز رجسٹرڈ کرواتے ہیں، آپ آرگنائزیشن کو چھوڑیں، اگر آپ اپنی گاڑی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اپنا گھر رجسٹرڈ کرواتے ہیں اپنے نام پہ، تو اس کے لیے بھی آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ سارے عدالتی وہ ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وکیل کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتاتے چلیں کہ اس میں ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ کیا پیسوں کا جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا آڈٹ بنا کے حکومت کو دینا پڑتا ہے. اس کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں ہمارے لوگوں کو، جب آپ اس کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں تو. اچھا شایان بھائی، جہاں تک میرا وہ ہے کہ اگر رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ کو ہر چیز کا حساب دینا ہوتا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن کہاں سے آ رہی ہے، آپ کی پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو آپ کو ہر چیز کا جو نہیں ہے آڈٹ بنا کے گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے. اور یہ آڈٹ ایئرلی بیس پہ ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے یہ بھی بتائیں، کیونکہ بہت ساری آرگنائزیشن نہیں ہیں جو یہ پوائنٹ جاننا چاہتی ہیں. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ جب رجسٹریشن کی بات ہوگی تو ہم کسی ایڈوکیٹ کو ضرور بلائیں گے، کسی وکیل کو بلائیں گے اور ان سے ان تمام پیچیدہ معاملات کے بارے میں بات کریں گے. کیونکہ بہت ساری سیکشنز ہیں اس کے اندر، ہم خود کوئی وکیل نہیں ہے، نام نے لا پڑھا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھی نالج اس وقت شیئر کر رہے ہیں. تو آپ مزید بتائیں شامل اس حوالے سے. شامل، یہ سوال تھا کہ جو آڈٹ کی بات ہوئی تو یہ ایئرلی بیس پہ ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے؟ آڈٹ کا کیا حساب ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ایئرلی بیس پہ ہمیں آڈٹ رپورٹ دینی پڑتی ہے جیسے کمپنیز میں دینی پڑتی ہے، یا منتھلی بیس پہ، 6 منتھ بیس پہ؟ یہ ساری چیزیں بتائیں. شایان بھائی، جیسے آڈٹ رپورٹ کا وہ ہے کہ وہ ان میں آپ کو منتھلی بیسس پہ آڈٹ رپورٹ دینی ہوتی ہے. جہاں تک میری وہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ آپ کو منتھلی بیسس پہ آپ نے آڈٹ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کے پاس منتھ کے اندر کتنی پروڈکشن آئی ہے اور کہاں سے آئی ہے. بہت اچھے شامل، شامل بہت کریٹیکل پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ کی نالج اس حوالے سے دیکھ کے میں تو بہت خوش ہوا ہوں، کیونکہ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ایک وکیل بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے، چاہے وہ سیکشنز کی بات ہو، چاہے وہ لا کیا کہتا ہے، چاہے امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، ویلفیئر آرگنائزیشن ٹرسٹ، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو آپ نے ہم سے نالج شیئر کی ہے، بہترین شامل، آؤٹ اسٹینڈنگ. اور ہمارے ویورز بھی بہت خوش ہو رہے ہیں اس حوالے سے. آپ کے لیے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں. تنویر صاحب نے آپ کو ویل ڈن کہا ہے. رضا خان نے بولا ہے کہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے شامل. تو ویل ڈن شامل. اب لاسٹ ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا، ہمارے ممبرز اور بھی ہیں، تو اب میں آپ سے فائنل کال، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فائنل بات آپ کی کیا ہوگی؟ فائنل پوائنٹ شامل کا کیا ہوگا اس پلیٹ فارم سے؟ شامل، اوور ٹو یو، آپ بتائیے. شامل، وائس سلو آ رہی ہے آپ کی. میرا فائنل پوائنٹ یہی ہوگا کہ جو یوتھ ہے، جو ابھی مطلب اس حالات میں گھر میں بیٹھی ہے، جو مطلب جن کا ٹائم ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ جن یہ باہر نکلے، وہ باہر نکل کے لوگوں کی ہیلپ کرے، وہ باہر آ کے دیکھے. جیسے ہماری آرگنائزیشن ہے جامباز ہے، باقی آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کو دیکھے، ان سے جو ہے وہ سیکھے.
اور ان کے ساتھ ہیلپ کرے اور سیکھ کے جو ہے آگے بڑھے. جی شاید بہت اچھی بات کی آپ نے. اور تباہت نوید کا بھی کمنٹ آئے ہوئے شامیر آپ کے لیے کہ ایکسلنٹ شامیر, وی آر سو پراؤڈ آف یو. یس شامیر, میں خود آپ پہ بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اس وقت کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے پوائنٹس بتائے. ہمارے اور بھی ممبرس موجود تھے. الشبا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کیونکہ اب شو کے اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. الشبا, تو اس حوالے سے آپ بتائیں, 2 منٹ ہیں آپ کے پاس, آپ کے جو فائنل پوائنٹ ہے, جو چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں وہ آپ سمرائز کریں اور اس وقت ہمیں بتائیں. میرے خیال سے آرگنائزیشن جوائن کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرنی چاہیے. آج کل جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کتنے مشکل حالات چل رہے ہیں, تو ہمیں ان مشکل حالات میں اپنے غریب طبقے کا جو ہے وہ حوصلہ بننا چاہیے, ان کے لیے کام کرنا چاہیے اور یہ کام کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ کام کرنے سے جو دلی خوشی ملتی ہے نا, اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے, اور ہمارے ملک میں یہ کام بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرف آئیں, آرگنائزیشن جوائن کریں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں, اپنے غریب طبقے کے لیے کام کریں. جی شاید بالکل, بہت اچھی بات کی الشبا آپ نے کہ کام کرنا چاہیے سب کو. اور اب مزید الشبا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات کی ہم سے. گورنمنٹ کے حوالے سے میں شاید آپ سے بات رہ گئی تھی کہ گورنمنٹ کا آپ کیا رول دیکھتی ہیں, کیا گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس معاملے پہ, یہ ہماری بات رہ گئی تھی یا ہو گئی تھی؟ ہو چکا ہے یہ. بس ٹھیک ہے الشبا, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ویل ایکسپلین کیا چیزوں کو. اور فرحان بھائی کی طرف میں جاؤں گا. فرحان بھائی موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ فرحان بھائی شاید نہیں ہے اب ہمارے ساتھ. اور بس اب اختتام کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. کہنا میں یہ چاہوں گا, بہت اچھی گفتگو رہی تمام ممبرس کی. انٹرنیٹ کا بہت ایشو رہا لیکن ممبرس نے بھرپور ساتھ دیا. شامیر نے بہت اچھی نالج کا اظہار کیا, مبروکہ نے بہت اچھی بات کی, جتنی بھی ہم سے بات کی. فائزہ کا بھی نیٹ کا ایشو تھا لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ہمارے ویورز کا میں بہت شکر گزار ہوں جس طرح آپ نے کمنٹ میں ساتھ دیا ہمارا, اور یہی ایک انداز ہوتا ہے بات کا. بہت ساری چیزیں آج مجھے خود بھی معلوم چلی جو ہم نے چیزیں پڑھی تھیں, اب ان سے چیزیں چینج ہوئی ہیں, چاہے وہ رجسٹریشن کے معاملات ہوں, چاہے وہ وکیل کے معاملات ہوں, آپ کے آڈٹ کے معاملات ہوں. ایک چیز میں کہتا چلوں, اختتام کی طرف ہوں, کہنا چاہوں گا, حکومت وقت سے کہنا چاہوں گا, آرگنائزیشن بالکل کام کر رہی ہیں, لوگ فنڈنگ بھی دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کس طرح آرگنائزیشن ساتھ بنی, بازو بنی غریبوں کا اس لاک ڈاؤن میں. لیکن حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے. حکومت وقت کی خالی اعلان کر دینا اور اس کے بعد بس غائب, یہ ذمہ داری نہیں ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ پورا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, جیسے آج فری لینسرز کا پلیٹ فارم ہے, یوٹیوبرز کا پلیٹ فارم ہے, آپ کے جو گیمرز ہیں ان کا پلیٹ فارم موجود ہے. جب سب کے پلیٹ فارم موجود ہیں تو سوشل ورکر کے پلیٹ فارم حکومت کیوں نہیں بناتی؟ پہلے تو حکومت سے یہ ایک سوال ہے. آپ سوشل ورکرز کے لیے, آرگنائزیشنز کے لیے, ٹرسٹ کے لیے ایک پورا پلیٹ فارم بنائیں. آپ رجسٹر تو کر رہے ہیں, کیا میرا سوال حکومت سے پھر یہ رجسٹریشن ہو گئی؟ آپ دیکھتے بھی ہیں آڈٹ رپورٹ کے بعد کیا آرگنائزیشن سے کوارڈینیشن بھی ہوتی ہے آپ کی؟ اگر ہوتی ہے تو پھر کس طرح کام ہو رہا ہے؟ آپ بہت سی چیزیں ہیں, میں کہنا نہیں چاہوں گا, آپ اعلان تو کر دیتے ہیں کہ اتنی چیزیں دے دیں, کس کو دے دیں کچھ پتہ نہیں ہے. آپ سے آڈٹ کون لے گا؟ تو حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے جو نوجوانوں کے لیے دیکھیں, جو نوجوانوں کو بتائے کہ بھائی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. جے ڈی سی, تمام بڑی آرگنائزیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن حکومت وقت کا بھی فرض بنتا ہے یہ بات کرنا. مزید حکومت کے لیے بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ سوشل ورک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اختتام کی طرف بڑھوں گا. میں تمام ممبرس کا بے حد شکر گزار ہوں, آپ تمام ویورز کا بے حد شکر گزار ہوں. تنویر صاحب نے کہا ہے کہ یو واچ دا پروگرام ویری ویل. جناب بہت شکریہ, بہت تشکر آپ کا. اور اسی کے ساتھ میں شاہین عباس آپ سب سے اجازت لینا چاہوں گا. اور بالکل رضا خان صاحب, ہم نے جتنے فیکٹس بتا سکتے تھے بتانے کی کوشش کی ہے, اور میرے ممبرس کے پاس اور بھی بہت سارے فیکٹس اور ریسرچ تھے, لیکن کچھ نیٹ کا بھی ایشو ہے, کچھ کے الیکٹرک کی بھی مہربانی ہے, جن پہ بھی ایک پروگرام ضرور بنتا ہے. کے الیکٹرک پہ بھی بات بنتی ہے. اسی کے ساتھ میں یہ امید رکھوں گا کہ آنے والے حکمران, اور یہ بھی ہمارے جو حکمران ابھی اس وقت ہیں, اور آنے والے حکمران یہ سوچیں کہ غریب کی مدد کرنا صرف این جی اوز کا فرض نہیں ہے, صرف ان کا فرض نہیں ہے کہ جو دے سکتے ہیں. غریب کی مدد کرنا آپ کا بھی فرض ہے, فنڈز ان کے لیے رکھنا آپ کا بھی فرض ہے, وہ فنڈز نیک نیتی کے ساتھ پہنچانا آپ کا بھی فرض ہے. اور نوجوان موجود ہیں, ہم نیک نیتی کے ساتھ موجود ہیں, تمام نوجوان موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ
شایان عباس لیٹس ٹاک کے 4 شو سے اجازت لیتا ہوں. ہم سب کا اور میرا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ کو سیشن اچھا لگا ہوگا. تو ابھی جائیں نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گی. شکریہ.